گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل کامل رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 4 دسمبر 2015 21 صفر 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس کی پوری تیاری کیا کریں اور خالق کائنات کی ارض و سما میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دوبارہ جمعے کی چھٹی عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین کن فیکون کا مالک ہے، خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا، معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جب ایران فتح ہوگا آپ کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کا فتح ہونا اس قدر تعجب تھا اس وقت، جیسے آج کوئی کہے کہ جیسے پاکستان امریکہ کو فتح کرے گا تو یہ کام ہوگا۔ ایران، فارس، روم یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھی اور مدینے کی ابھی بلکہ ابتدا بھی نہیں تھی، یہ تو ہجرت کا واقعہ ہے۔ سرکار کریم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ نے پیچھا کیا، گھوڑے کے سم زمین میں دھنس گئے۔ جب وہ ڈر گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، تو سرکار نے اس کو خوشخبری دی، سراقہ جب ایران فتح ہوگا تو تجھے سونے کے کنگن پہنائے جائیں۔ معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا سو ہو گیا، ایران فتح ہوا، سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ خیبر کے مقام پہ میرے سرور کائنات نے سورج کو پلٹا دیا، معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک نماز پہ اسلام قبول کروں گا، فرمایا ٹھیک ہے، معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا اس شرط پہ اسلام قبول کروں گا کہ صرف ایک گناہ سے بچنے کی تاکید فرما دیجئے، فرمایا جھوٹ نہ بولا کر، معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو با اختیار کیا ہے تو جو آپ کہہ دیں وہ ہو گیا۔ اس لیے یہ ساری باتیں کرنے کا مفہوم اور مطلب یہ تھا کہ حدیث پاک ہم نے آج یہ لی ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، صلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس کا دین ختم، گر گیا۔ اس لیے تمام حجویرین سے گزارش ہے نماز نہ ضائع کیا کریں۔ یہ زبان مصطفیٰ کائنات کی سب سے سچی زبان ہے، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کی اس کا جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نماز نہ ضائع کیا کریں، یہ زبان مصطفیٰ ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کہا کیوں نہیں پڑتا فرق؟ تھانے میں کسی بندے کا نام لکھا ہو، پوچھ اس سے فرق پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ پولیس اس کے پیچھے ہی چڑی رہتی ہے۔ اسی طرح جس نے جان بوجھ کر نماز ضائع کی، جب جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا تو زندگی میں گرم ہوا کے جھونکے آئیں گے جو ہماری زندگیوں میں ہیں۔ اس لیے نماز کو کسی حالت میں ترک نہ کریں۔ 5 نمازیں پڑھنے والے کو سرکار کریم نے 5 انعام دیے ہیں۔ پہلا انعام رزق کی تنگی ختم کر دی جائے گی، دوسرا انعام نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، تیسرا انعام قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، چوتھا انعام پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، 5واں انعام بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ والو اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو پھر کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ نماز 5 گانا کا عہد کر لو، آج داتا صاحب کے عرس پہ آنے والوں عہد کر لو کہ مرتے دم تک 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، نماز نہیں ضائع کروں گا، ورنہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جائے گا معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ اس لیے اچھی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہو تو ان چیزوں پہ باعمل ہو جایا کرو کہ سرکار کریم نے جو فرمایا ہمارے سر ماتھے پہ۔ عشق اندھا ہوتا ہے، اندھے ہو کے تقلید کرو۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے۔ اگر عشق میں آنکھ کھلی رہے تو پھر عشق نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے پاگلوں کی طرح پیار کرو۔ کس طرح پیار کرو؟ اشد، شدت کس میں ہوتی ہے؟ پاگل میں۔ اشد حبا للہ۔ نماز کا وقت ہو گیا، آواز آ گئی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ترک کر دو ہر چیز۔ طواف کعبہ رک جاتا ہے، تیرا کام طواف کعبہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تیری دکانداری، تیرے یار دوست بیلی، تیرا فلم ڈرامہ کعبے کے طواف سے بھی اہم ہے۔ طواف کعبہ رک جاتا ہے۔ میں بالکل قریب ہوا کرتا تھا، جنات اور فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں لیکن مخلوق رک جاتی ہے، نماز ادا کرتی ہے۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو کلوز کر دیا کرے، سائلنٹ، ہاتھ کھڑے کر دیا کرے، حی علی الصلاۃ۔ اس کے بعد کیا کہا خالق کائنات نے؟ حی علی الفلاح۔
ساری کی ساری کامیابیاں اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھ دی ہیں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کامیابی کی طرف ہم پتہ نہیں کہاں کامیابی ڈھونڈتے ہیں. اے میرے حجویرینز، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ آنے والوں، آج عرس کا گفٹ لے کے جاؤ. قیامت تک قبر میں بھی نماز کی پابندی انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز کے پابند ہو. جو خالق کائنات نے فرمایا اللہ دین کے 2 پر ہیں. کتنے؟ ایک حقوق اللہ عبادات کے ساتھ ہے، دوسرا حقوق العباد لوگوں کے ساتھ. حقوق اللہ میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بقیہ معاملات اللہ کے. اور دوسرا پر اس میں لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں. حقوق اللہ میں سب سے اول چیز کیا؟ نماز. حقوق اللہ میں سب سے اول چیز نماز. حقوق العباد میں سب سے اول چیز اخلاقیات. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے تصوف ایک عمدہ اخلاق کا نام ہے. تصوف عمدہ اخلاق کا نام ہے. تم سے آگے وہ ہے جس کے اخلاق تم سے اچھے ہیں. مقابلہ بازی کرو جیسے دنیا میں مقابلہ بازی کرتے ہو امیر ہونے کے لیے. فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے، میں بھی بڑی گاڑی لوں گا. فلاں کے پاس بڑا گھر ہے، میں بھی بڑا گھر لوں گا. اس میں بھی مقابلہ کرو کہ تصوف میں سب سے آگے ہو جاؤ. جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے وہ تصوف میں سب سے آگے ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. سرور کائنات نے فرمایا ایک شخص جو ساری رات نفلی نماز پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہیں اس سے اچھا ہے. کس سے اچھا ہے؟ جو ساری رات نفلی عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے. لیکن وہ ایک شخص جو فرض نمازیں بقیہ معاملات تو پورے کرتا ہے، اخلاق بڑے عمدہ ہے. اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں. سلام میں پہل کرتا ہے، فٹافٹ سلام کرتا ہے، نگاہ نیچے رکھتا ہے، جی کرتا ہے. کوئی چنے بھی لے آئے تو خوش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا اس کو. چنے اس بندے کے قبول ہو گئے رات والے کے. اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے، بہت ساری برکتیں دے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہوا. اس میں ہم نے کیا لیا کہ اپنا اخلاق عمدہ کریں گے اور نماز کو کبھی ترک نہیں کریں گے. داتا علی کے عرس کا یہ گفٹ لے جائیں. عرس پہ آئے ہیں نا، اب حاضری کے لیے آئے ہیں عرس پہ، تو یہ عرس کا گفٹ لے کے جائیں علی حجویری کی بارگاہ سے کہ نماز کو پکا کر لیں اور اخلاقیات کو سنوار لیں. یہ جو دین کے 2 پر ہیں، اپنی پرواز دیکھنا آسمانوں سے اوپر چلے جاؤ. صوفی باصفا فرماتے ہیں تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لا مکان کا رازدان. یہ 2 پر جب لے لیے تو آسمان کے اوپر کرخانوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لا مکان کا رازدان ہے. حدیث پاک ہوئی. اس کے بعد صوفیہ کا مہینہ ہے صفر المظفر، خوشخبریوں کا. کیا خوشخبریاں؟ عرس کس سے ہے؟ عروسہ سے. عروسی جوڑا، شادی کا جوڑا. اس مہینے میں بڑی شادیاں ہوئیں. اللہ کے ولی اللہ سے جا ملے، ملاقاتیں ہوگی. عرس ہوتے ہیں بڑے اس مہینے میں. یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں ہم کوئی نہ کوئی واقعہ سناتے رہتے ہیں. پچھلا مہینہ محرم کا تھا، امام حسین کا. یہ اولیاء کا مہینہ ہے. اس میں آج جو میں نے واقعہ لیا. اس کے بعد ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. درود پاک پڑھیے. آج عرس کے حوالے میں داتا صاحب سرکار کی کرامت سنیے. میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک بندہ رہا کرتا تھا، ساتھی، قریبی، خدمت گزار، الہی بخش. کون؟ آپ بولا کہ میں جاگ رہے ہیں، میں کل ہی جاگ رہا ہوں. کون رہا کرتا تھا؟ الہی بخش. الہی بخش صاحب فرماتے ہیں کہ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ شرک پور شریف سے پیدل آ جایا کرتے تھے، کبھی ٹانگے پہ اور کبھی پیدل. ایک دن تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ چل الہی چلیں داتا سرکار پہ. آج کیا فرماتے ہیں؟ داتا سرکار پہ آپ چلیں. تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو راستے میں کیا کہتے ہیں، ایک بزرگ آتے ہیں ادھر سے، گدری پہنی ہوئی ہے، موٹا کمبل، سر پہ سفید رنگ کی دستار، اچھے لمبے خوبصورت نورانی چہرہ. تو فضل اللہ کہتے ہیں میں تھوڑا پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 20 منٹ ان سے گفتگو شریک کرتے ہیں. کوئی باتیں ہوتی ہیں راز و نیاز کی. تو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ پیچھے میرے پاس آتے ہیں تو واپس چل پڑتے ہیں شرک پور شریف کی طرف. تو میں کہتا ہوں بابا جی آپ نے تو کہا تھا کہ لاہور چلیں گے داتا صاحب کے. تو فرمانے لگے سرکار نے شرک پور شریف آ کے کرم کر دیا، اب کیا ضرورت ہے لاہور آنے. تو آپ کے بیٹے فضل احمد فرماتے ہیں، الہی بخش کے بیٹے، کتاب کا نام ہے حدیث دل برا، صفحے کا نمبر ہے 93 فرماتے ہیں کہ 20 منٹ تک داتا علی حجویری سے گفتگو شنید ہوئی اور پھر آپ لاہور کی طرف آ گئے. اور ہمارے جو بزرگ تھے ان کے جو پیر و مرشد میاں شیر محمد تھے وہ
شرکپور شریف کی طرف واپس چلے گئے. یہ زندہ اور جاوید پیر ہیں ہمارے. جامعہ اشرفیہ ہمارے یہاں کے ایک مدرسہ ہے, وہاں کے عبد الرحمن اشرفی صاحب فرماتے ہیں کہ داتا صاحب مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. مولانا اشرفی صاحب, یہ ڈائجسٹ ہے, قومی ڈائجسٹ 1999 کا, اس میں آپ کا انٹرویو چھپا ہے. مولانا اشرفی صاحب عبد الرحمن اشرفی فرماتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں ہر مہینے یہاں حاضری دیتا ہوں, اگر کسی مہینے نہ آؤں تو مجھے خود بلا لیتے ہیں. زندہ اور جاوید ہونے کی یہ دلیل ہے ان کی. اور اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں ہیں, نہ ولی مرتے ہیں نہ نبی. بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا, بلے آسا نہیں ہو مرنا, گور پیا کوئی اور. آج کے زمانے کی ولی کی یہ حالت ہے تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا حالت ہوگی. ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا, پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں. ایک بندہ آپ کے کا دیوانہ ہو گیا. بعض لکھتے ہیں کہ آپ کا مرید تھا, بعض لکھتے ہیں کہ بس دیوانہ ہو گیا. یہ کچھ باتوں میں بعض کا فرق ہوتا ہے, مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ بات وہاں ایسے سنی تھی یہاں ایسے ہے, مفہوم سمجھا کریں وہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ حضرت جنید بغدادی کے پیچھے 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 سارا دن گزر گیا. آپ کے معمولات آپ دیکھتے رہے, چیک کرتے رہے. آپ جب دریا کی طرف گئے تو تب بھی پیچھے پیچھے. اب آپ کا معمول تھا, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریا کو عبور کیا کرتے تھے بغیر کشتی کے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. جب آپ نے دیکھا کہ یار وہ میرا سنگی پیچھے پیچھے ہی ہے, تو جب آپ دیکھا تو بالکل پیچھے تھا. آپ نے دیکھا, آپ نے کہا یار پیچھے پیچھے چل رہا ہے تو اب اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوڑ دیں. لاجپال پرید انہوں توڑ دینی, جدی باں پھڑ دے تو پھر چھوڑ دیں. فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جا, نہیں ڈوبے گا, بس یہ پڑھتا رہی یا جنید یا جنید یا جنید. کتابوں میں آتا ہے اس شخص نے یہ پڑھنا شروع کر دیا تو ہمارا ازلی دشمن آ گیا, ابلیس شیطان. اس نے کہا وہ اللہ کے بندے, جنید بغدادی تو خود اللہ اللہ کر رہے ہیں اور تجھے اپنے نام پہ لگایا ہوا ہے. کوئی ابھی یہ سوچ آئی تھی, اس نے اللہ کا نام ہی اللہ اللہ کرنا شروع ہی کیا تو درم پاؤں نیچے گیا. جنید بغدادی نے پاؤں ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچا, کہا اللہ کے بندے ابھی جنید تک تو پہنچ, یہ جنید خود تجھے پکڑ کے اللہ کے پاس لے جائے. کیا کہا, ابھی جنید تک تو, ابھی اپنے مرشد تک تو پہنچ. مرشد کامل تجھے خود بخود ہی خالق کائنات کی بارگاہ میں لے جائے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی اللہ والے تک ہی پہنچو گے. اللہ تک تو صرف ایک ہی ہستی پہنچی ہے, محمد رسول اللہ, بڑے رسول. معراج کی رات ہم بھی پہنچ سکتے ہیں نماز کے ذریعے. نماز مومن کی, نماز مومن کی, نماز مومن کی 5 وقت معراج کیا کریں. کتنے خوش نصیب ہیں آپ, آسمان کا تحفہ ہے. قدر کیا کریں جنہوں نے نمازوں کی قدر کی, اللہ نے ان کی قدر کی. فاذکرونی, نماز سب سے بڑا ذکر ہے. اذکرکم, جس نے نماز کو قائم رکھا. پڑھنے کا حکم نہیں ہے, قائم رکھنے کا, پڑھی جانے کا حکم ہے. قائم رکھا, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. اذکرکم, پھر اس پہ نظر کرم ہو گئی. اپنے درس کی طرف آ جائیں. آج کا درس ہمارا 102 نمبر. موضوع حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول, زرعی قول. زرعی قول, سونے کا قول, سنہری لفظ, حروف آپ کے. آپ کا کون حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بزرگوں میں سے. آپ کا گھر ایک یہودی کے پاس تھا. کس کے پاس تھا؟ یہودی کے گھر کے پاس ایک گھر لے لیا, یا کوئی ایسا واقعہ ہوا. اس یہودی نے گھر, کون حضرت حسن بصری, کمالات دیکھیے ان لوگوں کے. اس یہودی نے پرنالہ آپ کے گھر میں کر دیا. غلاظت کا پرنالہ کن کے گھر میں کر دیا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ نے 1-2 مرتبہ منع کیا, وہ نہیں منع ہوا. آپ نے ایک بالٹی پرنالے کے نیچے رکھ لی اور ایک جوڑا رکھ لیا. جب وہ بالٹی بھر جاتی آپ وہ جوڑا پہنتے, بالٹی اٹھاتے غلاظت کی پھینک دیتے, پھر لا کے رکھ دیتے. وہ یہودی پریشان ہو گیا کہ یار اب کچھ نہیں کہتے. ایک دن وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فرمایا حسن بصری وہ کیا ماجرا ہوا پرنالے کا؟ میں نے تو بڑا فرمانے لگے, میرے دوست جو بھی کہا, میں نے اب ایک بالٹی رکھ لی, ایک جوڑا رکھ لیا, میں وہ کپڑے پہنتا ہوں, وہ بالٹی اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں. وہ اس قدر متاثر ہوا, اس نے کہا کہ میں تو بس چیکنگ کر رہا تھا, میں تو راہب ہوں, مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے. آپ واقعی
اس رسول کے ماننے والے ہیں جو کوڑا بھی جھاڑ دیا کرتے تھے، اور اس مائی کی خبر لینے چلے گئے کہ مائی جی آج کل کیوں نہیں کوڑا پھینک؟ وہ کوڑا اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسا نہ سمجھے کاغذ کوئی ایسے جیسا اس طرح کا نا کوڑے کی تصور کرے. مصطفیٰ کریم ہے تو اللہ پاک نے ایسا نہیں معاملہ، وہ ایسا کوئی جو بھی اس کے گھر کی جھاڑو مارتے ہوئے تو وہ پھینک دیتی تھی، تو جب پتہ بیمار ہوئی تو آپ اس کی خبر لینے گے. فرمایا واقعی آپ ان کے ماننے والے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید بن حسین اصغر بن سید زید بن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. آپ کا شجرہ نسب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا 8 واسطوں سے علی المرتضیٰ سے ملتا ہے، 10 واسطوں سے رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ کا شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ مرید ہوئے داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسن بصری کا نام آیا، حسن بصری کے نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 9 واسطوں سے یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. شجرہ بھی لازوال اور نسب بھی لازوال، با کمال لازوال. کیسے داتا علی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا. پیران پیر بھی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں. مبارک ہو حجویری ہو، آپ مبارک ہو، آپ کا پیر بڑا ہی لاجواب اور بڑا ہی با کمال ہے. پیران پیر بھی جن کو اپنا پیر مانتے ہوں. کشف المحجوب کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ سارا پیر کامل آرا رہنما، ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جسے کوئی شیخ کامل نہ ملے کشف المحجوب لے لے، پوری کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی. کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اتنی بڑی شیخ کامل ہے یہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سارے پردے کھولتی اور ہٹا دیتی ہے. کشف المحجوب اس کا نام ہے، دل کے زنگ کو اتار دیتی ہے. میں آپ کو استاد نہیں، میں آپ کا پیر بھائی ہوں. میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد اور استاد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ 2 طالب علم کے بارے میں حدیث مبارکہ فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں، فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں. مر جائے تو شہادت کی موت برتا ہے. طالب علم ہو جائیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. کلاس میں داخل ہونا ہوتا ہے، کلاس میں نہ آ سکے جمعے کے دن تو یہ درس تقریباً 2-3 دن بعد نیٹ پہ چلا جاتا ہے. نیٹ سے اپنی کلاس لے لیا کریں. آپ آزاد اسٹوڈنٹ ہیں، آتے رہیں گے تو مالا مال ہو جائیں گے، نہیں بھی آئیں گے تب بھی مالا مال ہو جائیں گے. دیکھ ایک نسبت بن جائے گی آپ کی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے. اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے. آ جائیں درس کے قریب ہو جائیں، درس کی طرف آ جائیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سنہری لائنیں سنیں کشف المحجوب کی. صفحہ نمبر 177، صفحہ نمبر 178. برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے. کن لوگوں کی صحبت سے؟ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 177 پہ لکھتے ہیں. قول کیا؟ آپ فرماتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول. ایک روایت میں یہ بات منقول ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ان صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، داتا علی حجویری فرما رہے ہیں برے لوگوں کا ساتھ نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتا ہے. برے لوگوں کا ساتھ نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتا ہے. اس بات کو یوں سمجھے برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو بندہ ولیوں اور نبیوں کے خلاف ہو جاتا ہے. برے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت اختیار رکھیں. برے لوگوں جیسے برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے او یار یہ جمعہ ہی کتے نہیں ہوتا، یہ جمعہ داتا صاحب ہی ہوتا. اس طرح کے تانے ماریں گے آپ کو، پھر کہیں گے او یار بڑے بڑے نمازی بنے پھرتے ہیں. میں آپ کو اس قول کی تھوڑی تشریح کر کے بتا رہا ہوں، آگے میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا کہ یار بڑے نمازی بنے پھرتے ہیں. اسی چنگے آنا لگا کیوں چنگے نہیں ساڑھے نہ ہو سکتے انشاءاللہ تعالیٰ. جو دین کا پابند ہے ایک بے نمازی گناہگار کیسے اسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کو بدگمان کر دیا کس نے؟ شیطان مردود نے اور اس کی بری صحبت نے.
کیا فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ برے لوگوں کی صحبت کا کوئی اثر ہو نہ ہو، یہ اثر ضرور ہوتا ہے کہ بندہ اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ اور برے صوفیہ، اس کا تھوڑا مفہوم میں آپ کو سمجھا دوں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے چند لائنوں میں جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی جعلی پیر اگر کسی کو مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارا ملک ہی جعلی ہے، سارے پیر ہی جعلی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو جھوٹا چیلا تھا وہ خود ہی جھوٹا تھا، کسی جھوٹے پیر کے پاس جا کے پھنس گیا۔ چیلا ایک نمبر ہوتا تو گرو اس کو ایک نمبر ہی ملتا۔ صوفی باصفہ سے کسی نے پوچھا مرد حق کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا حق بن جا، تجھے مرد حق مل جائے گا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس سنہرے قول کی تشریح کرتے ہوئے جو فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا، کیا گانٹھیں کھولتے ہیں سرکار۔ شیخ القرآن ہے کشف المحجوب میں 337 آیات اور جز آیات دی ہیں حوالے کے طور پہ۔ کتنی؟ 337 آیات اور جز آیات، اور 177 احادیث آپ نے حوالے کے طور پہ دی ہیں۔ گفتگو آپ کی کتاب فتوے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کس کی حیثیت رکھتی ہے؟ فتوے کی حیثیت رکھتی ہے۔ 531 بزرگان دین کے اقوال پیش کی ہیں، بات کو پکا کر دیا، پہلے قرآن کی دلیل سے، پھر حدیث سے، پھر صحابہ تابع صوفیہ سے۔ آپ کی ہر بات فتوے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کن کی بات؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ نے اس بات کی بہت خوبصورت تشریح کیا۔ آپ فرماتے ہیں سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ اس بات پر کہ برے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھے گا برباد ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یہ بات اس زمانے کے لوگوں کے حال کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے، اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ ایک ابو سعید حجویری نے ایک خط لکھا، اس کے جواب میں بالخصوص اس کے لیے اور بالعموم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ ناقصوں کی پیر ہے اور پیروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ پیروں کی رہنمائی۔ آپ نے فرمایا یہ بات اس زمانے سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا انکار کرتے ہیں۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں، یہ دھیان سے ذرا سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں کشف المحجوب کی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تیرا دھیان ہی نہیں ہوتا کشف المحجوب کی طرف، تیرا دھیان ہی داتا علی کی طرف نہیں ہوتا۔ داتا علی کے عشق میں ڈوب کے پڑھ، کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آتی ہے، ہم نکموں کو آتی ہے، تو آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ آتی ہے سمجھ، داتا علی کے عشق میں ڈوب کے پڑھ۔ داتا علی نے جس طرح کی زندگی گزاری اس طرح کی زندگی گزار کے پڑھ۔ نماز 5 گانا کا پابند ہو، سچ بول، کبھی کوئی ایسا معاملہ نہ کر جو ولیوں کو پسند نہ ہو۔ ولیوں کی پسند پہ چل، تجھے کشف المحجوب کی سمجھ آئے گی۔ میں ہوں، آپ نے فرمایا اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یہ بات اس زمانے کے لوگوں کے حال کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ جعلی صوفیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ جعلی صوفیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ پہچان کریں اور یاد رکھیں، آگے داتا صاحب فرماتے ہیں کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کہ بندہ اسی کی طرف جاتا ہے جیسا ہوتا ہے۔ اگر تجھے بندے ہی 2 نمبر ملے ہیں تو پھر اس پہ ولیوں کا، صوفیوں کا کیا قصور ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں پھر تیرا اپنا ہی قصور ہے۔ جیسے اس بات کو اس طرح سمجھے کہ جھوٹے صوفیوں کے پاس جو پھنس گیا وہ سمجھے گا کہ سارے کے سارے پہلے صوفیہ بھی ایسے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ میں یہ بات آپ کو تھوڑی اس طرح سمجھاتا چلوں۔ ایک عورت نے بتایا کہ وہ کسی جعلی صوفی کے پاس گئی۔ داتا صاحب جعلی صوفی کو مستصوف لکھتے ہیں۔ وہ کسی جعلی صوفی کے پاس گئی، اس نے کہا بابا جی کچھ دعا کریں، اللہ بچہ دے دے۔ تو اس نے اس کو بدکاری کی دعوت دے دی۔ کس نے؟ اس صوفی نے۔ اس عورت نے کہا کہ کیا پہلے صوفیہ بھی بچے ایسے ہی دیتے تھے؟ اس نے کہا ایسے ہی دیتے تھے۔ لعنت ہو اس پہ اللہ کی، لعنت ہو اس پہ اللہ کی۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کوئی یہ 2 نمبر صوفی۔ وہ جو بندہ وہاں گیا، اور یاد رکھیں یہ بات، آپ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں میں فلاں بندے کے پاس بیٹھتا تھا، اب مجھے پتہ لگ گیا وہ 2 نمبر ہے، کیا مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ اللہ خدا را ایسے جملے نہ بولا کریں، حدیث پاک کو یاد رکھا کریں۔ سرکار کریم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے ساری کائنات تیرا نقصان کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تیرا بال نہیں ٹیڑھا کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھوٹا صوفی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا جس کے پاس آپ بیٹھے رہے، اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ فراڈیا تھا۔ اب وہاں سے یہ نہ پوچھا کریں کہ وہ کیا کر سکتا ہے وہ آپ کا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد رکھا کریں، ساری کائنات آپ کو مل کر نفع دینا چاہے، اللہ آپ کو نہ نفع دینا چاہے، آپ کا بال سیدھا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی آیات جب آپ کو حدیث پاک یاد ہوں گی، آپ جھوٹے صوفیہ سے بچیں گے۔ وہ جھوٹے صوفی نے کہا پہلے صوفیہ بھی ایسے تھے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لعنت ہے اس شخص پہ جس نے اس طرح کی بات جھوٹے صوفیہ کے ساتھ منسوب کی۔ جھوٹے پہلے وہ صوفیہ اس طرح اولادیں نہیں دیا کرتے تھے،
وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بندے نے وہ جو 6 پروٹھے کھا کے وہ 6 بیٹے اللہ کے حکم سے عطا کر دیے، وہ تو مجذوب تھا، اب اس پہ بھی یہ بات لگا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری باتیں آپ یاد کیا کریں۔ حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جعلی صوفیہ کے ساتھ رہتے ہیں اور ان نام نہاد صوفیوں سے خیانت، نفسانی خواہش کی پیروی اور شہوت پسندی اور حرام مال، مشکوک مال جمع کرنے کا لالچ ان میں دیکھتے ہیں۔ جعلی صوفیہ کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں نفس پرستی، حوث پرستی، مال جمع کرنا، اس طرح کے معاملات جب دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید پہلے صوفیہ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قطعاً پہلے صوفیہ اس طرح کے نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ پرانے صوفیہ بھی اسی طرح کے ہوں گے اور تمام صوفیہ کا مسلک بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صوفیہ تو فرما بردار ہوتے ہیں۔ ان کی زبان پر داتا صاحب صوفیہ کے اب کمالات بولنے لگے ہیں، بولیں، سنیں اور دل کو ٹھنڈا کریں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ صوفیہ تو فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ساری رہتا ہے، ان کے کان شرعی احکام سننے میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے میں مصروف ہوتی ہیں، ان کی ہمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مقام ہے اور محل ہے۔ اب اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، آپ فرماتے ہیں صوفیہ تو با کمال ہیں، صوفیہ تو با کمال ہیں۔ آپ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو صوفیہ کی سیرت میں خیانت کرتے ہیں، 2 نمبر صوفی پیدا ہو چکے ہیں، یہ 1000 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، آج کیا حالت ہوگی؟ بھائی داتا صاحب فرماتے ہیں اب کوئی ایسے 2 نمبر لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو صوفیہ کی نقل کرتے ہیں اور صوفیہ کو بدنام کرتے ہیں، یہ تو 972 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آج کی کیا حالت ہے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ بڑے دھیان رکھا کریں اپنے گھر والوں کے، جہاں آپ کی عورتوں کی بڑی عقیدتیں ہوتی ہیں، عورتیں زیادہ اللہ والی ہوتی ہیں، جلدی بات مان لیتی ہیں، جہاں آپ کی عورتوں کی وابستگیاں ہیں، میری بیٹیاں جو حجویرین سے سن رہی ہیں، انٹرنیٹ سے دیکھ رہی ہیں، یہ درس یا DVD سے دیکھتی ہیں، کشف TV سے دیکھ رہی ہیں، ہماری ویب سائٹ سے دیکھتی ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے، دیکھیں اس بابے کی آنکھ میں سور کا بال تو نہیں ہے، وہ بابا 2 نمبر تو نہیں ہے، تیرے جسم پہ پھونکے تو نہیں مار رہا، کوئی پیر کسی عورت کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، پیر عورت کے لیے غیر محرم پیار نہیں دے سکتا، بالکل کوئی بڑا بزرگ عورتوں کو پیار نہ دیا کرے، قطن غیر محرم ہی ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ یاد رکھیں، آپ آستانے سے باہر آئے تو ایک 100 سال کی مائی 100 سال کے بابے کو دبا رہی تھی، آپ جانتے تھے کہ دونوں غیر محرم ہیں، آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کہا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو فرمایا میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان تو بوڑھا نہیں ہوا، ہائے 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 تڑپ جائیں، کیا فرمایا تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، شیطان تو بوڑھا نہیں ہوا۔ ہمارے بابے جو 80 90 70 سال کے ہو گئے ہیں، غیر محرم عورتیں جب ان کے آگے سر کریں تو پیار نہ دیا کریں، اوپر سے ہاتھ پھیر دیا کریں، اوپر سے۔ میرے آگے بھی جو بچیاں ہاتھ کرتی ہیں قطعاً نہیں ہاتھ لگایا جا سکتا۔ 1 نمبر پیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل طریقے پہ چلتا ہے۔ 2 طریقے ملتے ہیں آپ کے صرف، یا تو آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا یا آپ نے کپڑا دیا۔ تو آپ تو امت کے باپ ہیں، وہ عورتیں بیٹیاں تھیں تب بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ 2 نمبر صوفی کیا لگتا ہے جو سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور سینے پہ پھوکے مارتا ہے؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، اگر عورت کو دم کرنا ہو تو درمیان میں ہاتھ رکھنا پڑتا ہے پھونک مارتے ہوئے، کہ پھونک ہاتھ میں ٹکرائے جا کے، کسی غیر محرم کی پھونک کسی عورت کے منہ پہ لگے یا سینے پہ لگے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بتاؤ آپ، خدا کی قسم جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں جائز ہو سکتا۔ کوئی اور پیر پھونک نہیں مار سکتا، نہ سینے پہ نہ منہ پہ۔ اگر کوئی بڑی ضرورت ہے تو ہاتھ رکھ لے درمیان میں، ہاتھ رکھ لے، نہیں تو نہیں کر سکتا۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کوئی 10 لاکھ سال تک اللہ کی طرف اپنا چہرہ رکھے، پھر 1 منٹ کے لیے چہرہ واپس کر لے، جو اس نے کمایا تھا اس سے زیادہ گما دیا۔ اللہ کے ساتھ چہرے جوڑ کے رکھیں۔ چہرے سے جوڑنے کا مراد ہے کہ ہمیشہ فرما بردار رہیں، کبھی ذرا سی غلطی ہو جائے تو 1 لمحے میں توبہ کر لیں، غلطی پہ ڈٹ نہ جائیں۔ داتا علی بات کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جھوٹے صوفیوں تو اس کا وبال ان جھوٹے صوفیوں کے اپنے سروں پر ہے، ان اللہ والوں کے سروں پر نہیں ہے۔ اللہ والے تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کے آزاد زمانے کے زردار صوفیاء کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان شریر لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اگرچہ ایسے شخص میں کوئی برائی موجود ہوتی تو وہ خود نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔
اب جو صوفیوں کے خلاف ہو گیا، 2 نمبر صوفیوں کے لگنے کے بعد، ساتھ لگنے کے بعد، اگر اس میں کوئی خود بلائی ہوتی تو وہ کسی نیکوں کے ساتھ لگتا. جیسے کہا نہیں بس حق بن جا تو تجھے مرد حق مل جائے گا. یہاں ایک صوفی باصفہ کی بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں جس شخص کو زندگی میں کوئی سچا گرو نہ ملا اس جھوٹے چیلے پہ تو ترس کھانا چاہیے. آپ نے فرمایا جس شخص کو زندگی میں کوئی سچا گرو نہ ملے اس جھوٹے چیلے کو بد نصیب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے. یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے کہ اس کو کوئی سچا گرو نہیں ملا. سچے گرو کی کمی نہیں ہے. تو خود سچا ہو جا، تجھے سچے لوگ ملیں گے. تو جیسا جھوٹا خود ہے تجھے ویسے ہی جھوٹے لوگ ملنے ہیں. اس بات کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت مصرعے سے بڑا خوبصورت سمجھایا. آپ فرماتے ہیں کم ہم جنس با ہم جنس پرواز، ہر شخص اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. داتا صاحب نے بڑا خوبصورت فارسی کا ایک مقولہ دیا کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، ہر شخص اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. 2 نمبر بندے 2 نمبر صوفی کی طرف ہی مائل ہوں گے. 1 نمبر بندے داتا صاحب کی طرف مائل ہوں گے نا. 1 نمبر صوفی کی طرف تو 1 نمبر بندے ہی مائل ہوں گے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا تو ایسے شخص کو اپنے اوپر ملامت کرنا چاہیے. وہ ایک نااہل اور بے جوڑ آدمی کے ساتھ رہا اور صوفیہ کرام کا انکار کرنے والا شخص سب سے زیادہ شریر اور کمینہ ہوتا ہے. داتا علی کیا فرما رہے ہیں؟ صوفیہ کرام کا انکار کرنے والا شخص سب سے زیادہ شریر اور کمینہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی شریر اور کمینے ہوں گے، کیونکہ جب ان کے نفس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے صوفیہ کا انکار کر دیا اور ان شریر لوگوں کی پیروی کر کے خود بھی ہلاک ہو گئے، ہلاکت کا شکار ہو گئے. وہ لوگ جنہوں نے 2 نمبروں کی پیروی کی اور 1 نمبروں کو غلط کہا. اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ایسے ہیں جو صوفیہ کو ٹوٹلی انکار کرتے ہیں اور ایک 2 نمبر کے صوفیوں کے ساتھ رہتے ہیں. دونوں ہی غلط ہیں. ایک تو صوفیہ کا انکار کرتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں ان کو، اور ایک ہے جو 2 نمبر صوفیوں کے ساتھ لگے اور ان کا یقین کیا ہے کہ پہلے صوفیہ بھی ایسے ہی تھے. آپ بات کو سمجھتے ہیں، پہلے صوفیہ ایسے نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں اس کے برعکس جو نیک اور صحیح صوفیہ کو رضامندی کی آنکھ سے دیکھ کر ان کے ساتھ دل و جان سے رہے اور دنیا میں ان بزرگوں کے طریقے کو اختیار کرے، ان کی سیرت کو اختیار کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، اس نے دونوں جہاں کی برکتوں کو پا لیا اور ہر چیز سے لا تعلق ہو گیا. ہر چیز سے یعنی کہ غیر اللہ سے لا تعلق ہو گیا، اللہ سے جڑ گیا. غیر اللہ کیا جو نماز سے روکتے ہیں اور پڑھ لیں گے نماز یار جائے یار ان رشوت بغیر کام ہی نہیں ہوتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دعوت اسلامی سے پوچھیں آج بھی دین ویسے ہی ہے. دستاریں بندی ہوئی ہیں، وہ رشتہ داریاں شریف ہیں. آج بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، آج بھی فرشتے تیری نصرت کو اتریں گے. تیرے میں کمی آئی ہے، اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی تو ابراہیم کا ایمان پیدا کر، آج بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو آگے اس طرح لے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کسی اس موضوع سے متعلق کسی شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر پیش کرتے ہیں. آپ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام مجموعہ شاعر تھا، وہ کوئی گم ہو گیا، آپ کے پرانے لوگ جانتے ہیں اس پہ. آپ نے فرمایا، آپ نے یہاں ایک عربی کا بڑا خوبصورت شعر دیا. آپ نے فرمایا فلا تغفرن نفسی وانت حبیبک فکل امری یصب الی من یجانس. آپ نے فرمایا تم میرے نفس کو حقیر نہ سمجھو، تم بھی اس کے محبوب ہو اور ہر شخص اپنے ہم جنس کا مشتاق ہوتا ہے. تم میرے نفس کو حقیر نہ سمجھو، تم بھی اس کے محبوب ہو. ہر شخص اپنے ہم جنس کا جو ہوتا ہے مشتاق ہوتا ہے. اللہ والوں کے ہی مشتاق ہوتے ہیں اور 2 نمبروں کے ہی مشتاق ہوتے ہیں. اللہ والے بن جائیں، جڑ جائیں. اس کا حاصل کلام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہے جس میں آپ نے فرمایا برے لوگوں کی صحبت سے بچو. برے لوگوں کی صحبت کا سب سے بدترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اچھے لوگوں سے متنفر ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ لگا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بند. اس پر نبوت کا، برے لوگوں کا بہت بدترین اثر ہوتا ہے، نبوت تک اثر پڑا جا کر. اس لیے برے لوگوں سے بچے. برے لوگ بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج بیٹھو چنگاں پھین ہزاراں. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لیا نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. شیخ سعدی شرازی نے مٹی سے پوچھا تو اس سے کیوں خوشبو آتی ہے؟ تو کہتی ہے میں چند دن پھولوں کے ساتھ رہی ہوں. داتا علی حجویری کے ساتھ نسبتیں جوڑ لیں، یہی خوشبوئیں آپ سے آئیں گی. ولیوں کی سنگت کتا بھی اختیار کرے، سورہ کہف، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسمت بدل دیتا ہے. کتمیر اس کتے کا نام تھا، کتمیر. انہیں ولیوں کی صحبت اختیار کی، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہا، جڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا انعام دیا؟ بلم بن بور کی کھال پہن کر انسانی شکل میں جنت میں جائے گا.
نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کا ساتھ دیا تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اس کتے نے اچھے لوگوں کا ساتھ دیا تو وہ بن باور کی کھال پہن کر انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو, برے لوگوں سے بچ جاؤ, بچ جاؤ, بچ جاؤ. یہی میسج ہے آج کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد بجمالک وجمال حبیبک ونبیک وشفیعک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے خالق کائنات, جتنی طاقت, جتنا تو نے علم عطا کیا, جتنی تو نے طاقت عطا کی, سارا زور لگا دیا ہے پروردگار عالم. میری اور میرے ان سارے بھائیوں کی کوشش قبول فرما, ہمارا عرس میں آنا قبول فرما. داتا علی کی نظر کرم ہم پہ رکھ یا اللہ. ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں پاک زندگی عطا فرما. 14ویں سپارے میں فرمایا جو میری فرما برداری کرے بندہ مومن شرط ہے, ہو وہ عورت ہو یا مرد, تو اس کو پاک زندگی عطا کرے گا. اے اللہ ہمیں پاک زندگیاں عطا فرما. اے اللہ برزگی زندگی کو بھی پاک کر دے, ہماری آخری زندگی کو بھی پاک کر دے, ہماری دنیا کی زندگی کو بھی پاک کر دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے بوڑھوں کو تقویٰ پرہیزگاری دے دے, ہمارے بوڑھوں کو صحت کلی دے دے, ہمارے جوانوں کو حیات تقویٰ پرہیزگاری دے دے, ہمارے بچوں کو صوم و صلات کا پابند کر دے, ہم سب کو صوم و صلات کا پابند کر دے. یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو وسیع کر دے, ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ, اپنا محتاج رکھ. یا اللہ ہم بانٹنے والے ہوں, مانگنے والے ہوں. اللہ ہم دینے والے ہوں, لینے والے نہ. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں. یا اللہ جن بچے ہیں بچوں نے امتحان دیے انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے دے. یا اللہ جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ گنج بخش کے در پہ آئے ہیں, ان کی جھولیاں بھر دے. اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے. جو لینے آیا اس کو وہ سب دے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ یا محمد. نور من نور اللہ, نور من نور اللہ, نور من نور اللہ.